مسیح خدا نے میرے عزیزو، آج 5 اگست بروز سوموار ہے اور یہ دوران سال کے 18ویں ہفتے کا سوموار ہے۔ آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ فادر ایمینول زرمانی انگلینڈ سے، ڈاٹرز آف سینٹ پال پاکستان کے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر سنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے قوت اور برکت عطا کی تھی۔ وہ خود بھی خدا تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے بہت سارے معجزات کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جن میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ روٹیوں کا معجزہ ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ لوگ جو ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بہت دور دراز سے پیدل خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ خدا کے کلام کو، خدا کی خوشخبری کو سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں، ان میں جو چاشنی ہے، جو محبت ہے، جو خوشخبری ہے، اس کو وہ سنتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا دل جو ہے وہ محبت اور شفقت سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بیماروں کو شفا بخشتے ہیں، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ سارا دن لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب شام ہونے کو ہوتی ہے تو شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے تاکہ لوگ اپنے لیے کھانا جو ہے وہ لے سکیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو چیلنج کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم ہی ان کو کچھ کھانے کو دو۔ خداوند یسوع مسیح لوگوں کی ضروریات کو جانتے ہیں۔ آج بھی جب ہم کسی بھی ضرورت میں ہوتے ہیں تو پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم نہ بھی مانگیں خدا سے تو پھر بھی وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح لوگوں کی ضرورت کو جانتے ہیں کہ انہیں روٹی جو ہے وہ درکار ہے۔ انہیں ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان میں سے روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو روٹی جو ہے، کھانا جو ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5,000 لوگوں کو، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ 5,000 مرد جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ خداوند یسوع مسیح صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ان کو لے کر ان پر برکت چاہتے ہیں، خدا سے دعا مانگتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد 12 ٹوکریاں جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں۔ تو اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ پہلے کھانا نہیں کھاتے، وہ پہلے لوگوں کو سرو کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ تو وہ پہلے دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے، اپنے کھانے کا خیال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی 12 ٹوکریاں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 12 شاگرد تھے تو ایک ایک ٹوکری جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ ایک شاگرد کے لیے بچ گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور ہمارے لیے خود وافر مقدار جو ہے اس میں خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ پاک کلام میں، خاص طور پہ پرانے عہد نامے میں، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ بیابان میں لوگ جو ہیں جب موسیٰ پر کڑکڑاتے ہیں تو خدا جو ہے انہیں من عطا کرتا ہے جس کو وہ کھاتے ہیں، لیکن وہ ایک وقتی غذا تھی جس کو لوگوں نے کھایا اور وہ پھر مر گئے۔ لیکن نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کا یہ جو روٹیوں کا معجزہ ہے، یہ صرف اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ خداوند یسوع مسیح ہماری جسمانی اور بدنی جو ضرورت ہے اس کی فکر کرتے ہیں، بلکہ یہ معجزہ جو ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا بدن اور خون جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔
خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو ہے، جو اس میں ہماری شراکت ہے، اس سے ہماری روح جو ہے وہ سیر ہوتی ہے، ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، اور مسیحی زندگی جو ہم نے خدا سے پائی ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، اس میں جو مشکلات آتی ہیں، جو دکھ اور تکلیفیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی شراکت سے فضل پاتے ہیں، برکت اور قوت پاتے ہیں، اور ہر طرح کی مشکل جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی انجیل مقدس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں پر ترس کھاتے ہیں، لوگوں کی فکر کرتے ہیں۔ ہر مسیحی مومن جو بلایا گیا ہے، یہ بپتسمہ کے ذریعے ہماری بلاہٹ ہے کہ ہم نے کس طرح خداوند یسوع مسیح کو، جو کہ ہمارا استاد ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی فکر کرتے، ہم بھی بلائے گئے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، جہاں بھی کوئی ضرورت مند ہے، ہم اس کا فکر کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مر جاتے ہیں، اور کتنا کھانا جو ہے وہ دنیا میں ضائع کیا جاتا ہے، اور ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کچھ کر سکیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، ہم دوسروں کے لیے ضرور کریں۔ ضرورت مند جو ہیں وہ ہمیشہ معاشرے میں ہمارے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں۔ اگر ہم بہت زیادہ حصہ نہیں ڈال سکتے، تو جب ہر شخص تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے گا تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مقدس فرانسس جو ہیں وہ اپنی دعا، جو ان کی مشہور دعا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اٹ از ان گیونگ دیٹ وی ریسیو۔ جب ہم خوشی سے دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو آج کی انجیل مقدس ہے، اس کا ہمارے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا نمونہ جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ہر طرح سے مثال قائم کی ہے کہ استاد اور ربی ہو کر کس طرح دوسروں کی فکر کی، اور کس طرح خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ ہم اپنی زندگی میں مہمان نواز بنیں۔ مہمان نواز ہونا دوسروں میں خوشی بانٹنا ہے، کھانے کے ذریعے خوشی بانٹنا ہے، اور جب ہم یہ ویلیوز جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی زندگی میں معجزات کرتے ہیں، کئی بار جب کسی کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک تو جسمانی غذا جو ہے اس کی ذکر ہے، لیکن بہت دفعہ نفسیاتی طور پہ کسی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کسی کے پاس ہم بیٹھنے سے، تھوڑا سا وقت دینے سے، کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے سے، گزارنے سے، ہم دوسروں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ دوسروں کے لیے وقف کریں، دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے لیے جیتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ہم اپنا تن من دن وار دیتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے خواب دیکھنا، دوسروں کی بہتری کے لیے، دوسروں کی زندگی میں کو بہتر بنانے کے لیے سوچنا، فکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی ہم پیروی کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جن سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے، وہ ہمیں جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری یہ دعا ہے کہ آج کی انجیل مقدس جو ہم نے سنی ہے، اور اس میں جو خداوند یسوع مسیح کا یہ معجزہ سنا ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے رہیں، اس کی باتوں کو دھیان سے سنتے رہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے رہیں، اور ہم اپنے ہونے کا کردار ادا کریں، دوسروں کی زندگی میں بہتری لائیں، اور دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ وقف کریں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم خدا سے بہت ساری برکات پائیں گے۔ خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے۔ آمین۔